السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دیش کے اندر جو چل رہا ہے اسلام کو لے کر اور قرآن کو لے کر اپن اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو تو میں کافی دن پہلے بنانے والا تھا، مگر میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے میں نہیں بنا پایا۔ آج انشاءاللہ مجھے ٹائم ملا ہے تو میں اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکس کر لیتا ہوں کہ وسیم رضوی نے جو بولا تھا قرآن کے اندر کہ قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جو وائلنس کرتی ہیں، آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وسیم رضوی نے نہیں بولا تھا خالی، اس سے پہلے سال ڈیڑھ سال سے بہت پہلے سے لوگ بولتے ہوئے ہیں۔ ایک آری ویر شور کر کے ایک آدمی ہیں، اس نے بھی قرآن ترجمے سے پڑھ رکھا ہے، اس نے بھی بہت پہلے انگلیاں اٹھائی تھی اس کے اندر۔ میرے بھائی، کافی لوگ قرآن پڑھنا ہے اور پڑھ کے اور وہ اپنی آیتوں کو بتا رہے ہیں، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے قرآن میں کہاں کیسا کیا لکھا ہے، کیونکہ ہم تو قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کی جو آیتیں وائلنس کرتی ہیں نا، ان سب آیتوں کو اپن قرآن پڑھیں گے نہیں تو قرآن جب آپ 100% پڑھو گے تو 90% تو آپ کو ترجمے سے سمجھ میں جائے گا، لیکن 10% کچھ آیتیں ہیں ان کی آپ کو تفسیر پڑھنا پڑے گی۔ تفسیر سے مراد آپ کو اس کے پیچھے کی اسٹینسی پہ جانا پڑے گا کہ آخر اللہ یہ ایسا کیوں فرما رہا ہے۔ ایک جگہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے بھی ایک انسان کا ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ جس نے ایک کا بھی قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ گزر جائے تو گھات لگا کے بیٹھو، جہاں مسلم ملے انہیں قتل کر دو۔ اب اس آیت کو جو انسان پڑھے گا تو وہ یہ کیا سوچے گا کہ یار جہاں بھی مشرک ملے انہیں قتل کر دو، اللہ ایسا بول رہا ہے، ایسا کیوں بول رہا ہے؟ تو آپ کو اس کی اسٹینسی کے پیچھے جانا پڑے گا۔ وہاں کیا ہوا تھا کہ اقرار ہوا تھا، اقرار کو جب انکار میں بدل دیا گیا، جب لوگ مسلمانوں کو قتل کرنے لگے تو مسلمان کیا کرتا بیچارہ؟ تو مسلمان تو اللہ پہ ڈیپینڈ رہتا تھا، تو قرآن اٹھا کے دیکھا تو اللہ کی وحی ہے، اللہ نے کہا کہ جب مہینہ نکل جائے محرم الحرام کا تو تم جہاں کہیں مسلم ملے انہیں قتل کرو۔ تو یہ سیلف ڈیفینس میں آیت اتری تھی۔ اپن قرآن کے اس آیت کو دیکھیں اور جتنی آیتیں اتری ہیں اس کے بعد اپن اگر بھگوت گیتا پڑھیں، ہندو دھرم کے اندر ایک کتاب ہے بھگوت گیتا، اس کے اندر ادھیائے 2 کے اندر شری کرشن جی ارجن سے کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، بانٹ پٹک کے تار کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ تو یہ نپنسکتا کیوں کر رہا ہے، مطلب نامرد ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، نامرد کی طرح حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے ارجن کہ میں دریودھن، دروناچاریہ، بھیشم پتامہ، کرن ان کو ماروں، اس سے بہتر ہے کہ میں بھیک مانگ کے جی لوں، نہ کہ اپنوں کا قتل کروں۔ ادھر ادھیائے 11 کے اندر سلوک نمبر 32 میں شری کرشن جی پھر کہتے ہیں کہ ارجن، ان لوگوں کو اٹھ اور ان لوگوں کا قتل کر، کیونکہ تو ان کا قتل نہیں کرے گا تو میری لسٹ میں تو یہ پہلے ہی مر چکے ہیں، تو نہیں کرے گا تو میں ان کا قتل کر دوں گا۔ تو ایک نام ماتر کا ذریعہ ہے، اور تو اگر ان کا قتل کرے گا تو تو ویریہ کو پراپت ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ شری کرشن جی کیا کہہ رہے ہیں؟ قتل کرنے کا حکم دے رہا نہیں دے رہا؟ اس کو کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو اس کی اسٹینسی کے پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ ایک یدھ ہو رہا ہے، یہاں پر حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ جب حق اور باطل کی لڑائی ہوئے گی تو آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوگے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا سامنے کون ہے، بس آپ کو اس کے ساتھ یدھ کرنا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے قرآن کے اندر جتنی بھی آیتیں ہیں وہ حق اور باطل کی لڑائی ہیں۔ وہاں صحابہ جو لڑائی لڑتے تھے وہاں بھی ان کی رشتہ داری تھا آمنے سامنے، لیکن وہاں حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ اس لیے قرآن کی جب بھی آیت کوئی سامنے آئے اور اگر وہ کہے کہ یار یہ آیت تو ایسی ہے، تو کہنا بھائی اس کی تفسیر پڑھو، اس کے پیچھے جاؤ کہ آخر اللہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ کیونکہ ہمارا اللہ تو کہتا ہے، سورہ 110 یا 11 کے اندر فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ کہہ دو ان انکار کرنے والوں سے، پوری صورت کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ تو اتنی آسانی دے رہا ہے، اور ایک جگہ فرما رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کا بھی ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو قرآن تو اتنا اچھا سندیش دے رہا ہے، پھر یہاں ایسا کیوں دے رہا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو اس کی تفسیر پڑھنا پڑے گی، اس کے پیچھے کی اسٹینسی دیکھنا پڑے گی، تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں جائے گا اللہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ یہ جتنی بھی آیتیں ہیں سب سیلف ڈیفینس کے اندر اتری ہے۔ میرے بھائی، دوسری بات، ابھی ایک مہاراج نے ایک ویڈیو ظاہر کیا تھا کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کافی تہمتیں لگائیں۔ اس نے اور کہا کہ مسلمان اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لے تو افسوس کرے گا کہ ہم کس دھرم کے اندر ہیں۔ میرے بھائی، اس نے ایسا کیوں بولا؟
اب جن چیزوں کو علم ہے وہ تو اس کو لعنت بھیج رہا ہے، اور بے شک لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، وہ جھوٹا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ میرے بھائیوں، میری 1 سال پہلے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی آن لائن فیس بک کے اوپر، انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کری تھی، تو میں نے ان سے دلیل مانگی تھی کہ بھائی آپ اتنے پروف کے ساتھ کیسے بول رہا، مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے بخاری مسلم کی حدیث مجھے فوٹو کر کے بھیجا، اوپر بخاری لکھا تھا، نیچے پوری حدیث تھی جس میں اللہ کے نبی کی شان اس نے بیان کری غلط طریقے سے۔ تو میں نے جب وہ حدیث پڑھی تو میرے پاس بھی بخاری رکھی تھی، اور تو میں نے اپنی بخاری شریف سے والی حدیث کا نمبر ملایا تو دونوں میں بہت فرق تھا۔ تو پھر میں نے اس کو جواب دیا کہ میرے بھائی، تمہارے باپ داداؤں نے جو کتاب لکھی اس کتاب سے ہمیں مت بتاؤ اسلام، ہمیں اسلام کی کتاب سے بتاؤ کہ اسلام میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے اسے بخاری کا وہی نمبر 842 نمبر میں نے اس کو ڈائریکٹ سینڈ کرا، میں نے بتایا کہ صحیح بخاری میں تو یہ لکھا ہے اس جگہ پر۔ تو میرے بھائیوں، یہودیوں نے بھی بخاری مسلم لکھ رکھی ہے، اور انہوں نے بہت غلط طریقے سے لکھ رکھی ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اب اس مہاراج نے جو بولا ہے اتنا یقین کے ساتھ، اس نے کہیں کچھ پڑھا ہے جبھی تو اس نے بولا ہے، تو اس کو بیٹھ کے اس سے بات ہونا چاہیے آمنے سامنے، اس کے سامنے کتابیں رکھنا چاہیے، اس سے سوال کرنا چاہیے کہ لو بتاؤ کہاں پر کیا لکھا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں، یہ کتاب رکھی، اس کتاب میں سے بتاؤ آپ، کیونکہ فی البدی تو کوئی نہیں بول سکتا، فی البدی بولے گا تو اسے تو سزا ہو سکتی ہے وہ زبردست طریقے سے، اور میرے خیال سے اس کو سزا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس نے اگر کسی غلط کتاب سے بتایا ہے تو سمجھدار انسان ہے، اسے تحقیق کرنا چاہیے، بنا تحقیق کوئی آدمی کسی دھرم کے بارے میں کیسے بول سکتا۔ تو میرے بھائیوں، پہلے تو میرا مسلمانوں سے کہنا ہے کہ ان کی کتابیں جو بخاری مسلم اور قرآن ہیں ہر مسجد کے اندر عام کرو، اس کے ترجمے رکھو، ہندی میں رکھو، اور میرے بھائیوں پڑھو، مسجدوں کے اندر ہوں گے تو لوگ پڑھیں گے، کسی کے گھر پہ تو نہیں ہے، تو کم سے کم مسجدوں کے اندر تو رکھو کہ قرآن کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے، بخاری مسلم میں کیا لکھا ہے، ان دینوں کو پڑھو گے صحیح راستے پہ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر 7255 سے لے کے 728 تک یعنی 62-28 تک یہ 5 حدیثہ مکمل پڑھنا، اللہ کیا فرما رہا ہے اس کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی رسی ہے، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، جو اسے پڑھے گا، جو اسے سمجھ کے پڑھے گا آج کے دور کے حساب سے وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اسے نہیں پڑھے گا سمجھ کے وہ گمراہ ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی آج اپن ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ قرآن کو پڑھنا نہیں ہے بھائی، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہندی میں، آخر اللہ پاک کہہ رہا ہے ہمارے سے۔ سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، میرے بھائیو اس کے اندر اللہ کہہ رہا ہے، اپن کو سمجھ میں تو آنا چاہیے، تو اپن پڑھیں گے روز 2-4 آیتیں روز پڑھیں گے، 10 سال کے اندر انشاءاللہ اپن کو سمجھ میں آ جائے گا سب کہ قرآن کے اندر اللہ کیا کہہ رہا ہے، بخاری مسلم کے اندر میرے نبی کی زندگی کس طریقے سے بیان کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر کیا ہے۔ میرے بھائیو، میرے نبی کا کریکٹر اگر ہم نہیں بتائیں گے تو لوگ تو غلط طریقے سے بتائیں گے ہی صحیح۔ کون سی مسجد کے اندر بخاری مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر بتایا جا رہا ہے؟ صحیح سند سے، صحیح حدیث سے حوالہ دے کے بتاؤ بھائی، تاکہ لوگوں کو صحیح سمجھ میں آئے۔ کوئی کل سے کوئی غلط چیز بیان کرے تو اس سے مانگے کیا لکھا ہے بھائی، یہ ہمارے پاس تو یہ لکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے، اللہ کے لیے مسجدوں کے اندر قرآن کا ترجمہ، بخاری مسلم کی حدیثیں رکھ دی جائیں، اور اگر کسی کو کوئی دقت ہے خرچہ آنے میں تو انشاءاللہ میں بھی اس میں تعاون کرنے کو تیار ہوں، اور اگر کوئی نہیں رکھے تو مجھے اجازت دو، انشاءاللہ میں خرید کے لا کے رکھوں گا اس کے اندر۔ ٹھیک ہوگا، اذانیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ آگے کی بات میں بعد میں کروں گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔